بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. رواه ابو داود۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ جب اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے علم کے مطابق ایک مرتبہ جنت میں طے کر لیتے ہیں، اور وہ ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعہ سے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ یہ انتظام کرتے ہیں کہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے جسم میں یعنی بیماری کی شکل میں، اس کے مال میں یعنی غربت کی شکل میں، یا اس کی اولاد میں یعنی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو نافرمان ہے، یا ہے تو فوت ہو گئی ہے، یا ہے تو وہ بیمار ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ان تمام تر مصیبتوں پر اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس مرتبہ تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق طے کر رکھا ہے۔ دوستو، یہ ہے وہ بات جو بیماری کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو جو بیماری آتی ہے اس کا اللہ رب العزت کے علم کے مطابق کسی بندے کا ایک مرتبہ ہوتا ہے جو اللہ نے جنت میں طے کر رکھا ہے، اور وہ سال ہا سال کی عبادت سے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت پھر اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، وہ آزمائش پر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ بس یہی شرط ہے بیماری کی حالت میں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، تو اللہ رب العزت اس کو اس مرتبہ اور مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ بیمار ہیں اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، عافیت ہی مانگیں، لیکن یاد رکھیے کہ بیماری عذاب نہیں ہے، بیماری اللہ کی طرف سے انتظام ہے کسی بلند مرتبے کا۔ شرط یہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، مایوسی نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ جنت کے تمام تر مقامات اللہ رب العزت نے ہمارے ہی لیے رکھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔